السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 211 سے پڑھیں گے اور سورہ ہود اس والا سبق سویرا والا سبق ٹھیک ہے۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 373 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے ہی جہاں 34 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 14 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ کی پڑھنے میں تو نمبر ہی ہے 343 یار کو اللہ کا خوف کرو وہ ترنت دے سویرے جڑا دسیا جو پہلا وہ سویر والا سبق سویرے بھی تو پڑھی تھا نا۔ یہ صفحے کی پہلی سطر ہے جب 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے
ملکہ سبا نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف، یعنی جن کی طرف سے وہ خط آیا ہے جناب سلیمان اور ان کے روسا، میں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں انتظار کرنے والی، دیکھنے والی، غور کرنے والی ہوں کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں سفیر مرسلون جو بھیجے گئے ہیں ایلچی۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، جب یہ ملکہ کا نمائندہ یا ملکہ کی طرف سے وہ ہدیہ لے کر آنے والا آیا جناب سلیمان کے پاس علیہ السلام، قال، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی مالی تعاون کرنا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، خیر مما آتاکم، اس سے کہیں زیادہ بہتر اچھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہوا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے اس گفٹ پر، ہدیے پر خوش ہونے والے ہو۔ اس سفیر سے ایلچی سے فرما ارجع الیہم، پلٹ جاؤ ان کی طرف۔ فلنأتینہم بجنود، جناب سلیمان علیہ السلام فرمایا ہم ضرور آئیں گے تمہارے پاس ایسے لشکر لے کر، لا قبل لہم بہا، جن لشکروں کا تم فیس نہیں کر سکو گے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، ہم ضرور تمہیں ان سے، ان تمہاری آبادیوں سے نکالیں گے، اذلہ، تمہیں کمزور کر کے اور تمہیں ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، جب کہ وہ ہوں گے بڑے ہی صاغر، جس کو ہیج کہتے ہیں اور نیچ کہتے ہیں۔ قال یا ایھا الملأ، تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اپنے رؤساء سے، اے میرے رؤساؤ، اے ملاؤ، ایکم یأتینی بعرشہا، کون تم میں سے اس کا تخت میرے پاس لائے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر مسلمان بن کر آئیں۔ اس ملکہ اور اس کے رؤساء کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ قرآن کی داستان خوبصورت ہے۔ قال عفریت من الجن، جنات میں سے بڑا ہیوی ویٹ اور شرارتی قسم کے جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس اس کا تخت لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے دفتر مقام سے اٹھ کر جائیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کے لانے پہ طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں کروں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس شخصیت نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، میں اس ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے آپ کی چمک آنکھ بند کریں اور کھولیں۔ تخت موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ فلما رأى مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا، قال هذا من فضل ربی، تو جناب سلیمان علیہ السلام فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے وہ آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، ومن شکر فانما یشکر لنفسه، جس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا بے شک وہ اپنی ذات کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کو جزا ملے گی۔ ومن کفر، جو نہ شکری کرتا ہے یا کرے گا، فان ربی غنی کریم، پس بیش میرا رب لاپرواہ ہے اور وہ کریم ہے، اس کو شرف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ قال، جناب سلیمان علیہ السلام فرمایا نکروا لها عرشها، عرش آ گیا اس کا، یعنی تخت اس کا پہنچ گیا، نکروا لها عرشها، اس کا تخت ہے اس کو رد و بدل کر دو، ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پر یا رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ملکہ سبا ان لوگوں سے ہوگی کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتے یا ان کو صحیح راستہ نہیں ملتا۔
فلما جاءت، جب ملکہ سبا آئی، قیل، اس سے کہا گیا، اہٰذا عرش، کیا تیرے ہی یہ تخت کی طرح ہے؟ قالت کأنہ ہو، اس نے کہا گویا کہ اسی طرح کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پہنچ گئی نا اس میں۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں علم دے دیا گیا تھا، جناب سلیمان ان کے روساں فرما رہے ہیں، اس ملکہ سبا کے آنے سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تابعدار فرما بردار مسلمان تھے۔ وَصَدَّهَا، اس خاتون کو روکے رکھا اس شے نے، مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ وہ بتوں کی، شمس کی، سورج کی پوجا کرتے رہے، اس شرکیہ عبادت نے اس کو توحید کے عقیدے اور صحیح راستے سے روکے رکھا۔ انہا کانت من قوم کافرین، چونکہ وہ تھی کفر کرنے والی قوم میں سے۔ سورج کو، چاند کو، بتوں کو، مردوں کو، قبروں کو پوجنا یہ توحید کی شناخت نہیں ہے، یہ شرک اور کفر کی علامت ہے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھا۔ حضرات، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ نمل 19 ہے، اور جناب داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے جناب سلیمان علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، نبوت دی، شان عظمت دی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کی دعا کو جو اللہ نے شرف قبولیت سے قبول فرمایا اور ان کو یہ چیز عطا فرمائی کہ رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت، ایسی سلطنت، ایسا سسٹم مجھے عطا فرما کہ میرے بعد قیامت تک بھی کسی کو نصیب نہ ہو سکے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، بڑا اہم مسئلہ میں بیان کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جن آیا، اور یہ ایک تفصیل صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث کی معتبر ترین کتابیں جن کو متفق علیہ بھی کہتے ہیں، صحیحین بھی کہتے ہیں، محدثین علماء کرام اچھی طرح اس فضیلت مرتبت کو جانتے ہیں۔ نبی محترم نے ارشاد فرمایا، اس نے مجھے اکسانا چاہا، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اس کے بعد آگ کا شعلہ تھا، اس نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے میں نے جب قریب میں نے اس کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، میں خود کہوں گا تسی بالکل آرام سکون دینا سننا۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑا، گرایا، پھر اس کو گلا دبایا، اور اس کی سانس قریب تھا کہ فارغ ہو جاتی، اور اس کی سانس کی جو وہ تھی نا ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی میرے ہاتھ میں کہ اس کی سانس نکل رہی ہے اور یہ مرنے کے قریب ہے۔ پھر مجھے اپنے بھائی جناب سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ کس نے فرمایا؟ حضرت محمد رسول اللہ نے۔ کیا دعا فرما رہی تھی؟ رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ان شیطانوں جنات پہ قبضہ، سلطنت، بادشاہت، یہ تصرفات ان کا ہی حق تھا، مجھے بات یاد آ گئی، پہلے اسے چھوڑ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یہ کسی کو مناسب نہیں ہے۔ اس میں محدثین نے، مفسرین نے بڑے مسئلے بیان فرمائے۔ آج اتنے لوگ جنوں کو قابو کرتے ہیں، جنوں کو بوتلوں میں بند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مار کوڑی کرتے ہیں، میں اتنے جن مار دیے ہیں، اتنے جلا دیے ہیں، یہ سارا اس دعوت کے جو اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اس کی بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ ان کو خاص حق تھا کہ وہ جنوں سے کام بھی لیتے، ہیکل سلیمانی بنوایا، اور ان سے یہ جو جنات ہیں، گوتے لگانے والے، عمارتیں بنانے والے، اور گوتے لگا کے موتی جواہرات نکالنے والے، یہ اللہ نے ان کے لیے خاص کر دیا تھا۔ باقی امت کے لوگوں کو اس میں دخل دینا یا شیطانوں یا جنوں کے ساتھ معاملات کو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھا؟ جو کرتے ہیں، پھر آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حضرت صاحب کا گلا گھونٹ گئے، وہ جن مار گئے، اٹھائی ہو گئی، یہ فلانا کام ہو گئے، کتنے واقعات ہم نے سنے۔ تو یہ ساری چیزیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ دکانداری کی شکلیں بنتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جنہ بعد جن آتے ہیں، پھر جنہ سوار کر دے رہے، پھر جنہ میرا ایک سوال ہے، اگر یہ سلام کرتے ہیں ان کے اختیارات ہیں تو ایسے جو ٹکرا مارتے پھر رہے ہیں، بینک بھرے پہ یہودیاں سائیں تھے، ڈالر لے آؤ تھے، جان چھڑاؤ ساری سبحان اللہ کے ساتھ، اور انہوں نے چتر مارو جنہوں جاؤ جا کے لیاؤ پیسے ساری تے جان چھڑاؤ، نہ آپ کا کھاتے مرنے والا سانو بھوکے مار چڑے۔
کنیاں دعوتاں پکدیاں پیاں، لیاؤ تے ٹریڈاں دفتر جڑے مسکین بیٹھے نے ترجمہ کلا دینا گوشت روٹی کھواؤ، انہاں نوں ٹافیاں تے لا چھڈیا تے ہیلو انہاں نوں ٹافیاں دی سرکار انہاں نوں ٹافیاں تے لا چھڈیا تے آپ موجاں کردے پے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر وہ جنات کو کام کرتے ہیں تو یہ ساڈا قرضہ کیوں نہیں لواندے؟ امریکہ دا بمب لایا وہ تو سمندر چڑھ چھڑ جان چھوڑ دے، اسرائیل دے بمب بنے لیا کے سمندر سٹو دے، اسرائیل جان چھوڑ دیا، فلسطینی آزاد ہو جائے۔ یہ ساڈے پیچھے چڑھے ہیں سارے۔ اے جی تسی اعوذ باللہ پڑھو، اینی باری آیت الکرسی پڑھو، ساری رات پڑھ پڑھ کے فوت ہو جاؤ۔ توجہ ذرا فرمائیں، خوبصورت ترین قصہ ہے جناب سلیمان کے علیہ السلام، اللہ نے جن عطیٰ فرمائے اور وہ سارے حالات پرندے چرند اور ان کی بولیاں سکھائیں۔ تو آپ یہ ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جب جناب ہدہد، سمجھ آ رہی ہے، ہدہد علامہ صاحب نے جب بات سنائی، میں ایک ملکہ دیکھی ہے، ان پہ بادشاہت کر رہی ہے، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اور میں نہیں عقیدہ میرا کہ وہ بتوں کو پوجا جائے یا شاید سورج کو پوجا جائے، بلکہ سورج اور چاند کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی چاہیے، اور حکومت مردوں کو کرنی چاہیے، خواتین کو حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں سیاسی کئی مسائل آ جاتے ہیں، وہ آپ خود سمجھ جائیں۔ جب یہ خط پہنچا پھر مشاورت ہوئی، کابینہ سے مشورہ کیا بھی یہ خط کس طرح گیا، کوئی بندہ بھی نہیں آیا، گیٹ کیپر بھی کہہ رہے ہیں کوئی شاید نہیں آئی، گیٹ بھی بند ہے، سوٹ کی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرانے خط کس طرح پہنچ گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی حکومت ہم سے مضبوط ہے، ان کے ذرائع وسائل ذرائع ابلاغ ہم سے مضبوط ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تو خط میرے سرانے پڑا ہوا، اور خط کے اندر دھمکیاں دی گئی ہیں، بدل بدل بن جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، آ جاؤ ورنہ چتروڑ کریں گے تمہاری، ٹھیک ہوگی۔ پھر اس نے مشاورت کی تو وہ قوم ہے بدو، پاک فوج کو سلام، پاک فوج کو سلام، انہوں نے کہا جی اسی کہو تے لڑ پینے ہیں، کہو تے چار چڑھ جانے ہیں۔ پھر بی بی نے تبصرہ کیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب جلال میں آتے ہیں، جب وہ چڑھائیاں کرتے ہیں تو عزتوں والے لوگ محفوظ نہیں رہتے، سارا نظام زیر و زبر ہوتا ہے، خرابیاں آ جاتی ہیں، اور یہ بادشاہوں کی عادات ہیں، اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اب وہ چپ کر کے کبھی نہ گلو، اب وہ خود بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کلام بنا کے ہمارے سامنے پیش کر لے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ایسس کروں گی ان کے پاس میں تحفے بھیج کر، اگر دنیا دار ہوئے بادشاہ ہوئے تو تحفہ قبول کرے گا، ہماری جان چھوڑ دیں گے، اگر نبوت کی بات ہوئی، رسالت کی بات ہوئی تو دنیا کے نعمتوں کا، فائدوں اور تحفوں کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر ہمیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا اور ان کے تابع داری کرنی پڑے گا۔ یہاں سے آج کا سبق شروع ہوا، انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، تحفے تحائف کا معاملہ شروع سے چل رہا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تحفہ دینا بھی سنت ہے، تحفہ دینا بھی سنت ہے، اور اگر کوئی تحفہ دیتا ہے اس سے بہتر تحفہ دینا بھی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تحفے نہیں جاؤ تو دیو کف بھی نہیں، روٹیاں کھائی جاؤ تو کسی کو نہ کھلاؤ، روٹی کھانا بھی سنت ہے، کھلانا بھی سنت ہے، تو یہ دعوت کرنا سنت ہے، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے۔ سید الانبیاء صرف مجھا مننی ہے سنت نہیں، روڈ روڈ مجھا مننی ہو رسوا کا کریے اور کا کھنا کر۔ توجہ، میں تحفہ بھیجوں گی سلیمان کے پاس، اس وقت تو ان کو پتہ نہیں نبی ہیں رسول ہیں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجُ الْمُرْسَلُونَ، تو جو میرے ایلچی نمائندے سفیر جائیں گے، پھر میں اسیس کروں گی کہ وہ کیا میسج لے کر آتے ہیں، اس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہمارے نام کیا جوابی کیا آتا ہے پیغام۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب ملکہ سبا کا نمائندہ تحفے لے کر جناب سلیمان کے پاس آیا، قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، کیا ہمیں مال سے مدد کرنا چاہتے ہو، اور سانو ماڑے کمزور سمجھ کے آئے ہو، اور سانو تسی مانگت سمجھتے ہو، اپنے آپ کو دولت مند سمجھتے ہو، مالی محمد اسی خیرات مانگتے پہنے سانو پیسے دو، سود کے پیسے۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سود مانگ مانگ کے کھائی ہو تو گڈیاں تو ایشا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، فما آتانی اللہ خیر، اس میں فخر کی بات نہیں،
تذکیر تحدیث نعمت کا تذکرہ فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام نے، وہ دونوں پوائنٹس بیان فرمائے، توجہ کریں ذرا۔ فرماتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے خیر مما آتاکم، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، لیکن جو اللہ کی دین ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہذا پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ اپنے گفٹ اور تحفوں پر خوش ہو رہے ہو۔ اور کینے تحفے جو آج کل چل دیں اور جڑے مصیبتوں کے کیس بنے ہیں اور بادشاہ وزیروں جڑے تحفے ملتے رہے نا، توشہ خانہ، توشہ خانہ، سبحان اللہ۔ تم اپنے توشہ خانے پر اپنے تحفوں پر بڑے خوش ہوتے ہو، کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ جناب سلیمان نے تبصرہ کر دیا، ارجع الیہم، گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ یہاں سے، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ تم اس کو فیس اور اس کا آمنا سامنا نہیں کر سکو گے۔ تمہارے پاس سے لڑنے والے بندے ہیں، میرے پاس جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اس لشکر کا تم اس کو فیس ہی نہیں کر سکو، چلو نکلو یہاں سے۔ پھر فرمایا وَلَنُخْرِجَنَّهُ مِنْهَا أَذِلَّةً، ہم ان کو ضرور وہاں سے نکالیں گے، ان کی بستیاں سے اور ان کے وہاں ڈیروں سے اور ان کے دفاتر سے، ہم ان کو نکالیں گے اذلہ، ذلیل کر کے، وہ ہم ساغر اور وہ حقیر ہوں گے، حقارت کے میدان میں، ذلالت کے میدان سے نکال کر ہم ان کو لائیں گے گھسیٹ کر، اور اللہ کی دعوت قبول کرنے میں مجبور بھی کر دیں گے، چلو یہاں سے۔ اب وہ بی بی گھبرا گئی، بھئی اتنے جانے پائے گا، کلمہ پڑھنا پائے گا، سلیمان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اب ایک اور معجزہ دکھایا جناب سلیمان، پیغمبرانہ کام دکھایا۔ اس خاتون کے آنے سے پہلے فرمایا اس کا تخت جو ہے بہت بڑا تخت ہے، اور اس کے موتی جواہرات اور جڑا ہوا شاندار اس دور کا بہت بہت بڑا قیمتی سرمایہ تھا ان کا وہ تخت۔ وہ تخت ملکہ کے آنے سے پہلے کون لائے گا؟ اس میدان میں بڑے مسئلے ہیں، تو جا کے سنیں۔ جناب سلیمان نے فرمایا کیا؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها، وہاں جن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندوں کا تو کام ہی نہیں ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرے رؤساؤ، ذمہ داروں، اس خاتون کا جو تخت ہے اس کے آنے سے پہلے، قبل ان تقومہا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ تابع داروں کے مسلمانوں کے میرے پاس آئیں، ان کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں کون لائے گا؟ اب ذرا توجہ کریں، اس میں بڑی بڑی باتیں بھی ہیں۔ قال عفریت من الجن، بڑے پوتنے شیطان تے شرارتی تے ہیوی ویٹ جن نے کہا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، جناب میں یہ چیز لا سکتا ہوں آپ کے یہاں دفتر سے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ اب قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ جن یہ سامان تالوں میں دروازے کے بند ہونے کے باوجود لا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کا میرے گھر میں گیا، اور کئی لوگوں کے گھر ہم سے چیزیں چرائی جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، سیف سے چیزیں گم ہو گئی، کبھی فائل گم ہو گئی، کبھی کتاب گم ہو گئی، کبھی ایسی چیز گم ہو گئی۔ اب دروازے بند ہیں، چابیاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہ جنات کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پڑھو، انا آتی کا بھی تخت ہے جس میں سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں، اور وہ ریڑھ کے دن نہ لے ہونا، سڑکے تے نہیں ہونا، ہوائی مخلوق نے لانا ہے، اور اس چند گھنٹوں میں لانا ہے، اور مسافت بڑی دور دراز کی ہے۔ وہ ملکہ سبا، وہ یمن کا دارالخلاف ہے، وہاں سے لانی ہے، چند گھنٹوں میں لا سکتا ہوں۔ دھیان نہ سنی غلط، اللہ اکبر۔ وہ جن کہہ کے خاموش ہو گیا، تو قال الذی، ہاں پھر وہ کہتا انی علیہ لقوی امین۔ ان جملوں پر بھی غور کریں، میں طاقتور ہوں، اس کا ہیوی ویٹ جو ہے اس کا تخت میں اکیلا لا سکتا ہوں، اور امانت دار ہوں، اس میں کوئی ہیرا، کوئی جواہرات، کوئی موتی گڑبڑ نہیں کروں گا، پورا امانت دار ہوں، جو چیز ہوگی اسی طرح ہی پیش کیا جائے گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک،
جناب سلیمان اپنی آنکھیں بند کریں کھولے تخت یہاں موجود ہوگا، قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس وقت بڑی بات ہے، وہ قال الذی عندہ علم، وہ بندہ کون تھا، علم کیا تھا؟ قرآن کی تصدیق ہے، قرآن کا بیان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ بعض لفظ لکھا ہے وہ خود سلیمان تھے، نہیں، سلیمان تو پوچھ رہے ہیں، جناب سلیمان تو سوال کر رہے ہیں کون ہے وہ جو لائے گا۔ پہلے جن نے کہا، پھر اس نے کہا الذی عندہ علم من الکتاب، تو میں آنکھیں چپنے تھے، یعنی آپ بند کریں کھولیں تو تک موجود ہوگا، توجہ کر لیں جی، بس کرتے ہیں۔ فلما رأى مستقرا عنده، اللہ اکبر، سلیمان نے آنکھیں بند کی، کھولا تو تخت سامنے پڑا ہے۔ جب اپنے سامنے پڑا ہوا وہ تخت دیکھا، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہے، کہتے کیا ہے، اللہ اکبر، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کا فضل ہے، جس اللہ نے ہمیں لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں، شکر نہ شکری، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اس کے شکرانے کا فائدہ اس کو ہوگا، ومن کفر فان ربی غنی کریم، فرمایا جو نہ شکری کرے گا میرا اللہ پرواہ بھی ہے، بے اس کو کسی کی نہیں، کریم و برم عند الشرف۔ توجہ نہیں، علم کیا تھا وہ تو قرآن نے کہہ دیا، علم من الکتاب، اس کا معنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، الف لام میم، یا حی یا قیوم، اللہ کا نام، اللہ کے اسماء حسنہ، یہ نام، اس کے اندر یہ اثرات موجود ہیں جو آپ نے فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ دعا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کی، وہ ان کے ساتھ خاص کر دیا تھا، اگر دوسرے بھی شروع ہو جائیں تو پھر اس حکومت کا اور اس کی دعا پر اعتراض آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دعا قبول کر لی ہے، جو کہا تھا سن رہے ہو، رب حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو یہ اختیار نہ ملے، یہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق۔ یہاں کچھ لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا دیکھیں نبی نہیں کر سکے تو ولی نے کر دیتا ہے، وہ اس وجہ ڈر گیا، تو انہوں کیسے سے نبی نہیں کر سکتا، کس نے بتایا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جس پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کا علم جو ان کے صحابہ میں ہے، اس کا اتنی شان ہے تو پیغمبر کی شان کتنی ہوگی؟ مطلب یہ ہے اگر صحابہ کرام کی عظمت کا یہ وقار ہے تو ان صحابہ جن کے وہ صحابہ ہیں اس پیغمبر کی عظمت اور اس کی شان کتنی بلند ہوگی؟ تو یہ علم من الکتاب، جب وہ تخت آ گیا، اللہ اکبر، اب وہ جب وہ آئے سارے مل ملا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ساری بات ہو گئی۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، جناب سلیمان فرمایا اس کا جو تخت ہے نا اس کے اندر تبدیلیاں کرنا، کو موتی نکال دو، کو لگا دو، کو سیٹنگ اس طرح کی سیٹنگ تبدیلیاں کر دو، تاکہ ننظر، ہم دیکھیں گے، سیس کریں گے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، بات اس کو سمجھ آتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یہ جن کو ہدایت نہیں ہوتی، راہ نہیں ملتا، ان میں سے ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے۔ بڑی سیانی بھی تھی جب وہ آئی، قرآن بیان فرمایا فلما جاءت، جب وہ لشکر لے کر ملکہ سبا جناب سلیمان کے پاس پہنچی علیہ السلام، قیل اہٰذا عرشک، پہلا سوال یہ تیرے تخت ہے؟ اندازہ فرمائیں ذرا کہ بی بی کا تخت ہے جس پر وہ زیادہ بیٹھا کرتی تھی، وہاں آرام کیا کرتی تھی، اس کے آنے سے پہلے سائیاں تخت پہلا منگوا لے، پوچھا ہے تیرے ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہتی معلوم ہوتا ہے اسی طرح لے سکتا ہے ہی اسی، معلوم ہوتا ہے اسی طرح کا ہے یہ بھی تخت۔ اچھا جی، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، جناب سلیمان ان کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو معلومات دے دی گئی تھی، علم آ گیا تھا اس کی طرف سے اس کے آنے سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے تابعدار ہیں اللہ کے رسول کے اور اس کے فرامین کے۔ وَصَدَّهَا، اس بی بی کو کس شے نے روکے رکھا عقیدہ توحید سے، شرک اعمال کو چھوڑنے سے کس شے نے روکے رکھا؟ ما کانا تعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جو عبادت کرتی رہی، یہ ایک ایسا عمل ہے توحید کا رستہ، شرافت کا رستہ، عدالت کا رستہ، سچائی کا رستہ شرک روک دیتا ہے۔ مانا کیا ہے؟ قبر کے پجاری کو ہدایت نہیں ملے گی،
مردوں کے پجاریوں کو ہدایت نہیں ملے گی، درختوں شجروں حجروں سورج چاند کے پوجنے والوں کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ مسئلہ ہے تو اللہ نے بیان فرما دیا ہے. توجہ جی، انہا کانت من قوم کافرین، چونکہ وہ کافروں کے میں سے تھی اور اسی شہر اس کو روکے رکھا. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس کے اندر بڑے مسائل، کتاب کا علم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام، پھر وہ خاص ہے جنوں کو مطیع کرنا، جنوں سے کام لینا جناب سلیمان کی ذات کے ساتھ. باقی لوگوں کے یہ کام کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں، اور سارا دن وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، سارا دن مصیبتوں، سارا دن وہ کر کر کے چھو چھو کرتے پھرتے مسکین، پھر کوٹ کھانے رہتے جنہاں، پھر دم کسی اور سے کراتے پھرتے. کتنے لوگ ہیں جو دم چھو کر کے جن کڑتے ہیں، بعد میں ساڑھے کو دم کروا دینا. راتی بڑی کٹ پئی. اے مصیبتیں نے کام کہا، یہ ہماری لائن ہی نہیں ہے کہ جنوں کو پکڑو جلاؤ مارو. وہ مخلوق ہے، کسی کو مارنے کا حق کس کو دیا ہے؟ قتل کرنے کا حق کس کو دیا ہے؟ ادھر تو دین وہ رستہ بتاتا ہے، کسی کے گھر تم اپنی نظر نہیں جو اندر داخل کر سکتے. جو کسی کے گھر کی کائنات ہے، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، سوراخ ہے، اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی دیکھے گا تو گھر والے کو فرمان جاری ہے، لوہے کی سلاخ مار کے اس کی آنکھ ضائع کر دے. جس آنکھ کی قیمت 50 اونٹتی، ہم اس کو حدر قرار دیتے، مانا بے قیمت، خلاص فارغ ہے. سمجھ آ گئی کہ کیوں اس طرح کرتے وہ جن مخلوق ہیں ان کو رہنے دو. عطاوت پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو تو چپ کر کے لگے پھرو. کسی کے گھر ڈاکہ مارنا، کسی کے گھر ان کو پکڑنا، جی میں انہیں بوتل ہی بند کی تھی دادا مرمود، اور صوفی بوتل ہی بند کری، انہیں بھڑے نے، انہیں مار دیتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں، انہیں جلا دیتے ہیں. تو انہوں کسے نہیں پوچھنا، صرف بندے مارے ہیں پتہ لگتا ہے، انہیں بندے مارے کیس ہو گئے. جن مارو گے تو اس کی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ قرآن مجید حدیث سے دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، یہ جناب سلیمان فرماتے ہیں، وہ بی بی کہتی ہے بلکہ صبح، میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف، جناب سلیمان اور ان کی پارٹی کی طرف، ہدیہ، تحفہ. فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر میں دیکھوں گی یا جج کرنے والی ہوں کہ وہ مرسلون سفیر ایلچی جو بھیجے گئے ہیں کیا پیغام لے کر آتے ہیں. جوابی کاروائی. فلما جاء سلیمان، جب وہ ہدیہ لا کے پیش کرنے والا جناب سلیمان کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال، جناب سلیمان میں جلالی انداز میں فرمایا تو مجھے مالی مدد کر رہے ہو میری، یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے، ڈالر شالر بھیجے ہوں. فما آتانی اللہ خیر مما آتا، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیت گفٹ اور خوش ہونے والے ہو. ارجع، چلے جاؤ یہاں سے. فلنأتینہم بجنود، ہم ضرور ان کے پاس آئیں گے ایسے لشکر لے کر، لا قبل لہم بہا، ان کو اس لشکروں کو فیس کرنے کی سبقت نہیں ہوگی، ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُ مِنْهَا، ہم ضرور ان کو ان کی بستیوں سے اور ان کی رہائشوں سے نکالیں گے. اذلہ، اس حالت میں وہ ذلیل ہوں گے، وہ ہم صاغرون، اور وہ حقیر ہوں گے، ہم ان کو نکالیں گے. قال یا ایھا الملأ، ادھر ایلچی کو واپس بھیج دیا تحفہ لانے والے کو. ادھر فرمان جاری کیا، یا ایھا الملأ، اے رؤساء، ایکم یأتینی بعرشھا، تم میں سے کون اس کا تخت لائے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے وہ مسلمان تابع دار ہو کر میرے پاس آئیں. قال عفریت من الجن، یہ بڑا شرارتی شیطانی اور ہیوی ویٹ جن کو بولتے ہیں. اس نے کہا انا آتی کبھی، میں لا سکتا ہوں آپ کے پاس اس تخت کو، قبل ان تقوم من مقام، اس سے پہلے کہ آپ اپنے یہ دفتر سے اٹھیں اور گھر جائیں. وانی علیہ لقوی امین، میں اس کام پہ طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے بعد کتاب کا علم تھا، کتاب سے مراد ہے وہ زبور، اللہ کی کوئی کتاب، قرآن و حدیث کے اندر اس سے علاوہ کوئی بات نہیں. انا آتی کبھی، میں اس کو یعنی اس تخت کو تیرے پاس لا سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تیری آنکھ چمکنے والی آنکھ ادھر لوٹے. آنکھیں بند کرو، کھولو.
فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پڑا ہوا دیکھا، قال هذا من فضل ربی، فرمانے لگے یہ میرے اللہ کا فضل انعام ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے وہ آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، فانما یشکر لنفسہ، بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کی ذات کو فائدہ پہنچے گا، ومن کفر، جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب بے پرواہ ہے اور بڑا وہ کرم، کریم، شرف، عزت، بزرگی والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، جناب سلیمان نے فرمایا وہ تخت جب آیا تو اس کا تخت جو ہے اس کو بدل دو، تبدیلیاں کر دو، ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ہم تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ فلما جاءت، جب وہ ملکہ سبا آئی تو قیل اہٰذا عرشک، اس سے کہا گیا کہ تیرا ہی تخت ہے، قالت، اس نے کہا کہ انہ ہو، گویا کہ اسی طرح کا ہے یہ، اوتینا العلم من قبلها، اور اس کی آمد سے پہلے ہمیں یہ ساری معلومات فراہم فرمائی گئی اللہ کی طرف سے، وکنا مسلمین، ہم اس کے تابعدار ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشادات فرامین کے، وصدها، اس خاتون کو روکے رکھا، ما کان تعبد من دون اللہ، جو وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، سورج کی پوجا کرتی ہے، توحید کا رستہ واضح نہیں ہوا، تو انہا کانت من قوم کافرین، تو وہ ایسی قوم سے تھی جو کفر کرنے والے تھے، کافر قوم میں سے وہ ایک خاتون تھی ملکہ سبا۔